بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول مطلق، مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، اس لیے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ باقی سب میں قید ہوتی ہے کہ کسی زمانے پہ کسی جگہ پر دلالت کرتا ہے یا کسی وجہ سے بتا رہا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، اس لیے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ مفعول مطلق کہلاتا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کی تعریف کیا ہے؟ تو بیٹا مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو فعل مذکور کے معنی میں ہو، یعنی کسی مصدر سے پہلے کوئی فعل مذکور ہو اور اسی فعل کے معنی میں وہ مصدر ہو، تو ایسے مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ معنی میں ہونا چاہیے، لفظ میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا ضرب زید، زید نے مارا۔ اب یہاں پر ضرب فعل مذکور ہوا، اب اس کے بعد میں اسی مارنے ہی کے معنی میں ایک مصدر ذکر کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے ضرب زید ضربتن، زید نے ایک بار مارا، تو ضربتن مارنا۔ یہ یہاں پر ضرب ایسا مصدر ہے جس سے پہلے اسی کے معنی میں ایک فعل مذکور ہے ضربہ۔ تو ہر وہ مصدر جو کسی فعل کے بعد ذکر کیا جائے اور وہ اسی فعل کے معنی میں ہو، تو ایسے مصدر کو مفعول مطلق کہیں گے۔ اور مفعول مطلق بھی بیٹا منصوب ہوتا ہے، ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل مذکور کے معنی میں ہو، فعل مذکور کے لفظ میں ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ہم نے بات پر کہی تھی۔ اس کی مثال کہ لفظ تو ایک نہیں ہے دونوں کے، فعل کا لفظ الگ ہے، مصدر کے الفاظ الگ ہیں، لیکن معنی دونوں کا اگر ایک ہے تو مفعول مطلق کہلائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا جلستو، میں بیٹھا، ٹھیک ہے، بیٹھنے کی عربی سے ہم نے فعل ذکر کر دیا، جلستو میں بیٹھا۔ اب بیٹھنے کی ایک دوسری بھی عربی آتی ہے قعود، قعود کا معنی بیٹھنا۔ تو اگر کسی نے کہا جلستو قعودن، میں بیٹھا بیٹھنا، تو یہاں پر قعودن بھی مفعول مطلق کہلائے گا، کیونکہ جلستو کے جو فعل مذکور ہے، جو ما قبل میں فعل ذکر کیا گیا، اس کے معنی میں ہے قعودن، بیٹھنے کا معنی اس کا بھی ہے، اگرچہ الفاظ دیکھیے بدلے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو فعل مذکور کے معنی میں جو مصدر ہو اسی مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں، اور مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثالیں صاحب کتاب یہاں پر نیچے دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مفعول لہو کی بھی مثالیں دیں گے اس میں۔ تو مفعول مطلق میں ترکیب کیا کریں گے؟ تو ترکیب ایسے کریں گے جیسے ہم نے کہا جلست قعودن، میں بیٹھا بیٹھنا، تو جلسہ فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل ہے، چونکہ جو بیٹھنے والا ہے وہی تو میں بیٹھا، تو میں فاعل بنوں گا، تو تا ضمیر متکلم ہے وہاں پر، تو وہ فاعل بن جائے گا۔ تو جلسہ فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل ہو گیا، جلس تو فعل فاعل ہو گیا، اور قعودن اس کو ہم مفعول مطلق کہیں گے کہ قعودن مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ایسے میں نے کہا جلس تو جلستن، میں بیٹھا ایک بار بیٹھنا، میں ایک بار بیٹھا، یہ ترجمہ ہوگا۔ تو اس کی بھی ترکیب کیسے کریں گے؟ جلسہ فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، جلستن مفعول مطلق، فعل فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے ساری ترکیبیں آپ کر لیں گے مفعول مطلق کی۔ مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ پہلے مفعول لہو کو آپ سمجھو۔ مفعول لہو، لہو کا مطلب جس کی وجہ سے، وہ مفعول لہو جس کی وجہ سے، یہ اس کا لغوی معنی ہوا۔ لغوی معنی سے بھی مناسبت ہوتی ہے۔ کسے کہتے ہیں اصطلاح میں مفعول لہو؟ تو مفعول لہو اصطلاح میں کہتے ہیں اس کو جس کی وجہ سے فاعل کا فعل وجود میں آیا ہو، یعنی فاعل نے کوئی کام کیا تو اس کام کو اس نے کس وجہ سے کیا، تو جو لفظ اس کی وجہ کو بتائے، ریزن کو بتائے، سبب کو بتائے، اسی کو بیٹا مفعول لہو کہیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا میں مدرسے میں آیا پڑھنے کے خاطر، مدرسے میں آیا پڑھنے کے خاطر، تو مدرسے میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مدرسے میں آنے کا سبب کیا ہے؟ وہ پڑھنا ہے، تو پڑھنے کے خاطر جو یہ لفظ ہم بول رہے ہیں نا، یہی بیٹا مفعول لہو ہوگا۔ جیسے میں کہوں میں نے زید کو مارا ادب دینے کے لیے، کس لیے مارا؟ ادب دینے کے لیے، تو بیٹا مارنے کی علت اور مارنے کا سبب کیا ہے؟ ادب دینا ہے، تو یہ ادب دینے کے لیے جو ہم بول رہے ہیں نا اردو میں، یہی مفعول لہو ہو جائے گا۔ اب عربی ہم بنائیں تو عربی ہم اس طریقے سے بنائیں گے کہ مفعول لہو تو منصوب ہوتا ہے، تو اسے منصوب بنا کر ہم لے کر آئیں گے اور ہم کہیں گے ضربت زیدن تادیبن، تادیبن ادب دینے کے لیے، ضربت زیدن تادیبن، میں نے زید کو ادب دینے کے لیے مارا۔ تو اب ترکیب کیسے کریں گے؟
ترکیب یہاں پر ایسے کریں گے ذرا، چونکہ تعدیباً یہ مفعول لہو بن رہا ہے نا، جس کی وجہ سے فعل انجام دیا جائے، جس کی وجہ سے کام فاعل نے کیا ہے وہی مفعول لہو کہلاتا ہے، لہذا تعدیباً مفعول لہو کہلائے گا۔ اب ترکیب کریں گے ضربت زیدن تعدیباً، میں نے زید کو ادب دینے کی وجہ سے مارا، ضرب فعل تا ضمیر متکلم اس کا فاعل ہے نا، زیدن مفعول بھی ہو جائے گا ضربت زیدن، ٹھیک ہے، اور تعدیباً مفعول لہو۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہ ہم نے مثالوں سے بیٹا آپ کو مفعول مطلق اور مفعول لہو سمجھایا۔ صاحب کتاب یہاں پر مفعول لہو اور مفعول مطلق کی چند مثالیں دیں گے، آپ لوگوں کو اس کی ترکیب پر بھی دھیان دینا، اس کے معانی پر بھی دھیان دینا جملوں کی۔ فرماتے صاحب کتاب مفعول مطلق وہ مصدر ہے جس کے پہلے کوئی فعل اسی مصدر کے معنی میں ہو، اسی مصدر کے معنی میں ہو۔ یہ میں بتا چکا ہوں معنی میں ہو، لفظ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے جلست جلستن، میں بیٹھا ایک بار بیٹھنا ہے، تو جلستن یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول لہو وہ اسم ہے جو فاعل کے فعل کا سبب ہو، یعنی فاعل نے جو فعل کیا ہے، کام کیا ہے، اس کام کو کرنے کا ریزن اور سبب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اسم فاعل کے فعل کا ریزن اور سبب بتائے وہی اسم مفعول لہو کہلاتا ہے۔ جیسے قتلت غضبا، میں نے غصے میں مار ڈالا، قتل تو میں نے مار ڈالا، غضباً غصے میں، ٹھیک ہے، غصے کی وجہ سے مار ڈالا۔ تو یہاں پر قتل کرنے کا سبب کیا ہے؟ غضباً ہے، تو غضباً یہ لفظ جو ہے یہ سبب کو بتا رہا ہے۔ جب سبب بتایا، علت بتائی اس نے فعل کی، تو اس کو ہم مفعول لہو بنائیں گے۔ اب ترکیب کریں گے قتل تو فعل تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، غضباً مفعول لہو، فعل فاعل مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو فرماتے ہیں اس مثال میں غضباً مفعول لہو ہے۔ اب دیکھیے چند جملے دیکھیے۔ ہدایتن چونکہ نیچے مثالوں میں چونکہ مفعول لہو یا مفعول مطلق بن کر آئیں گے اور وہ منصوب ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر اوپر ہی منصوب بنا کر لکھ دیا گیا ہے۔ ہدایتن ہدایت دینا ہے نا، تعدیباً ادب دینا، جہالتن نادانی ہے، سألتو میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا، سأل یسألو سے۔ التسلیم سلم یسلم تسلیم، سپرد کرنا ہے نا، اور مان لینا، کسی بات کو مان لینا، تسلیم کر لینا۔ الخالو، خال کا معنی ہوتا ہے بیٹا ماموں، کیا ہوتا ہے؟ الخالو ماموں۔ اب دیکھیے جملے دیکھیے، ارسل اللہ الانبیاء ہدایتن، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ وجہ ہدایتن، رہنمائی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اب آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہاں پر ہدایتن جو لفظ ہے یہ اللہ کے نبیوں کو بھیجنے کا سبب بتا رہا ہے۔ اب جو سبب بتائے، جو سبب بنے وہی مفعول لہو ہوتا ہے، لہذا ہدایتن کیا بنائیں گے ہم؟ ترکیب میں مفعول لہو۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ ارسلہ فعل، اس میں جلالت، لفظ اللہ اس کا فاعل، الانبیاء مفعول بھی، اور ہدایتن مفعول لہو، فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لا تقتل غضبا، غصے میں مت مار، تو لا تقتل فعل نہیں ہے، اس کے اندر انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہوگا، کیونکہ فعل نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا، لا تقتل، تو اس میں انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو گیا۔ غضبا یہ مفعول لہو ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، چونکہ نہیں انشاء کے اقسام سے ہے۔ سلموا تسلیما، سلام کرو، خوب خوب سلام کرنا، خوب خوب سلام کرو، تو یہاں پر تسلیماً یہ فعل مذکور کے معنی میں ہے مصدر، اس لیے یہ مفعول مطلق بنے گا۔ اب ترکیب کیا ہوگی؟ سلموا فعل امر، واو اس کا فاعل، تسلیماً مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، چونکہ سلموا فعل امر ہے، جمع کا صیغہ۔ جلست جلست العالم، میں عالم کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، تو یہاں پر عالم کے بیٹھنے کی، تو جلست، جلستن یہ مصدر ہے، اور فعل ما قبل میں فعل جو مذکور ہے جلستو اسی فعل کے معنی میں ہے، اس لیے یہ مفعول مطلق بنے گا۔ ترکیب کیا ہوگی؟ جلستو فعل تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، جلستہ مضاف، العالم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ضرب زید ضربتن، زید نے ایک بار مارا، اب یہاں پر بھی ضربتن فعل مذکور کے ہی معنی میں ہے نا، ضربہ کی معنی میں ہے، اس لیے یہ مفعول مطلق بنے گا۔ ترکیب کریں گے ضرب زید، ضرب فعل، زید اس کا فاعل، ضربتن مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
فعلوا جہالتن، انہوں نے جہالت کی وجہ سے کیا. اب یہاں پر کرنے کی علت اور کرنے کا سبب بتا دیا جہالتن نے، تو اب سبب جو بتائے وہی اسم کیا کہلاتا ہے؟ مفعول لہو کہلاتا ہے. تو جہالتن مفعول لہو بنا دیں گے، ترکیب کریں گے. فعلوا فعل جمع غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، واو اس کا فاعل ہو جائے گا، جہالتن مفعول لہو ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. سأل زید ایای القرطاس، سأل یسألو کا معنی مانگنا، پوچھنا. سأل زید، زید نے مانگا، ایایا مجھ سے، القرطاس کیا مانگا؟ قرطاس کا معنی ہوتا ہے بیٹا کاغذ، پیپر. سأل زید ایای القرطاس، زید نے مجھ سے کاغذ مانگا. سأل فعل، زید اس کا فاعل، ایایا مفعول به اول اور القرطاس مفعول به ثانی. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے بیٹا. ایایا ضمیر منصوب ہے، یہ بھی مفعول به ہے، یہ مفعول مطلق یا مفعول لہو کی مثال نہیں ہے. قرأ خالد کتاب اللہ، خالد نے اللہ کی کتاب پڑھی. اب یہاں پر نہ کوئی سبب معلوم ہو رہا ہے، فعل کا کوئی سبب بھی تیم پتہ چل رہا ہے، اس لیے مفعول لہو بھی نہیں بنائیں گے، اور نہ ہی کوئی بعد میں کوئی ایسا مصدر ہے جو فعل مذکور کے معنی میں، اس لیے کوئی مفعول مطلق بھی نہیں ہوگا. اس لیے اس کی بھی ترکیب وہی ہوگی، قرأ فعل، خالد فاعل، کتاب اللہ و ترکیب اضافی ہو کر مفعول به. ترکیب اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ضربنی اخو بکر تعذیبا، ضربنی مجھے مارا، کس نے مارا؟ اخو بکر، بکر کے بھائی نے، تعذیبا ادب دینے کی خاطر، ادب دینے کی وجہ سے. تو بکر کے بھائی نے مجھے ادب دینے کی وجہ سے مارا. اب ضرب فعل، نون وقایا یا مفعول بھی، جس کو مارا وہ تو مفعول بھی بنے گا نا. اور کس نے مارا؟ اخو بکر، بکر کے بھائی نے، تو یہ فاعل بن جائے گا اخو بکر، بترکیب اضافی ہو کر فاعل ضربہ کا. ٹھیک ہے. اور تعذیباً یہ وجہ بتا رہا ہے، سبب بتا رہا ہے مارنے کی، تو تعذیباً مفعول لہو بن جائے گا. ترکیب ہوگی فعل اپنے فاعل مفعول به اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. من اقرأ ولدک، کس نے تیرے لڑکے کو پڑھایا. اقرأ یقرئ، اقرا بابی فعل سے اس کا معنی پڑھانا ہوتا ہے. من کس نے، اقرأ پڑھایا، ولدک تیرے لڑکے کو، کس نے تیرے لڑکے کو پڑھایا. یہاں پر ترکیب کیسے کریں گے؟ من اسم استفہام مبتدا، چونکہ یہ اسم ہے من اور جملے کا پہلا جز ہے، اس لیے جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا، اس لیے من کو ہم نے کیا بنا دیا؟ مبتدا. من اقرأ ولدک، من اسم استفہام مبتدا، اقرأ فعل، باب فعل سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اقرأ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر، اس کا فاعل نکلے گا مستتر. ولدک، ولد فعل، وہ ولد مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر. من مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، چونکہ استفہام ہو گیا نا، اور استفہام انشاء کے اقسام سے ہے. ابو کا خالی، تیرا باپ میرا ماموں ہے. اب یہاں پر ترکیب کیسے ہوگی؟ ابو بترکیب اضافی، ابو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور خالی، خال مضاف یا ضمیر متکلم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. الخال اخو الام، ماموں ماں کا بھائی ہے، ماموں ماں کا بھائی ہے. الخال مبتدا، اخو الام، اخو مضاف، الام مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب نیچے بیٹا چند جملے اردو کے دیے ہیں، آپ کو ان کی عربی بنانا ہے. عربی بنانے میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کہیں پر کوئی ایسا لفظ تو نہیں آ رہا ہے جو کسی فعل کا سبب بنتا ہو، یا کوئی ایسا فعل تو نہیں، کوئی ایسا مصدر تو نہیں آ رہا ہے جو فعل مذکور کے معنی میں ہی ہو. اگر ایسا ہو تو آپ اس کو مفعول لہو یا مفعول مطلق بنائیے. دھیان رکھنا ہے اس بات پر. مثال کے طور پر پہلا جملہ دیکھیے، لوگ علماء کے بیٹھنے کی طرح بیٹھے، بیٹھنے کی طرح بیٹھے، بیٹھے تو فعل ہو گیا، اور بیٹھنے کی طرح یہی مصدر ہے، تو فعل مذکور کے معنی میں ہو جائے گا نا. اردو میں یہ ہو گیا. اب عربی میں ہم ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ لوگ علماء کے بیٹھنے کی طرح بیٹھے، تو لوگ بیٹھے نا، تو لوگوں کو ہم فاعل بنا دیں گے. جلس الناس، لوگ بیٹھے، علماء کے بیٹھنے کی طرح. اور جہاں پر طرح کا معنی ہوتا ہے نا، مصدر میں طرح کا معنی ہوتا ہے، تو وہاں پر فعلتن کا وزن آتا ہے. کس کا وزن آتا ہے بیٹا؟ فعلتن کا. جہاں پر نوعیت بتانا ہو، طرح بتانا ہو، مثل بتانا ہو،
تو وہاں پر مصدر کس وزن پر لے آئیں گے؟ فعلتن کے وزن پر. لہذا جلستن اس کا مصدر لے آئیں گے جلس الناس جلستن. اب کس کے بیٹھنے کی طرح؟ علماء کے بیٹھنے کی طرح. تو جلستن کے بعد علماء کا ہم ذکر کر دیں گے اور ہم کہیں گے جلس الناس جلست العلماء، لوگ علماء کے بیٹھنے کی طرح بیٹھے. تو یہاں پر جلستا یہ مفعول مطلق بن جائے گا. میں نے زید کے بھائی کو ایک بار مارا. ایک بار کا مارنے کے لیے بیٹا فعلتن کا وزن آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک بار کا معنی ادا کرنے کے لیے فعلتن کا وزن آتا ہے. جیسے ضربن سے ضربتن. ٹھیک ہے. اب میں نے مارا ضربتو. کس کو مارا؟ زید کے بھائی کو. تو اخا زیدن. ضربتو اخا زیدن، میں نے زید کے بھائی کو مارا. کتنی بار مارا؟ ایک بار مارا. تو میں نے کہا تھا فعلتن کا وزن لے آؤ فا کے فتح کے ساتھ فعلتن. تو ضربتن. ٹھیک ہے. اور مفعول مطلق بنے گا چونکہ مارا اور ایک بار مارا تو مفعول مطلق بنے گا، اس لیے اس کو منصوب بنا دیں گے اور ہم کہیں گے ضربت اخا زید ضربتن، میں نے زید کے بھائی کو ایک بار مارا. اسی طریقے سے بیٹا آپ لوگوں کو سب اردو کی عربی بنا کر بھیجنا ہے.